نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نہر کیا کرتے تھے، اور عبید اللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5551۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح اور نہر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5552۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5553۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5554۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یزید نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں۔ انہوں نے انہیں تقسیم کیا، پھر 1 سال سے کم کا ایک بچہ بچ گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کر لو، مگر ایسا کرنا کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5555۔ مطرف نے بیان کیا، ان سے عامر نے، اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ہی ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذبح کرتا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبیدہ نے شعبی اور ابراہیم سے کی، اور اس کی مطابقت وکی نے کی، ان سے حریث نے، اور ان سے شعبی نے بیان کیا، اور عاصم اور داؤد نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس ایک دودھ پیتی پٹھیا ہے، اور زبید اور فراس نے شعبی سے بیان کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، اور ابو الحوث نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا کہ 1 سال سے کم کی پٹھیا، اور ابن عون نے بیان کیا کہ 1 سال سے کم عمر کی دودھ پیتی پٹھیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5556۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کر لو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر کے بچے کے سوا اور کوئی جانور نہیں۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ 1 سال کی بکری سے بھی عمدہ ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اسی کی اس کے بدلے میں قربانی کر دو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اور حاتم بن وردان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر حدیث تک۔ اس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ 1 سال سے کم عمر کی بچی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5557۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اپنے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مقام صرف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس لیے حاجیوں کی طرح
تمام اعمال حج انجام دے، صرف کعبے کا طواف نہ کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5559۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے میں آپ نے فرمایا، آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، البتہ میرے پاس ابھی 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی اس کے بدلے میں کرو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5560۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا، اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا، جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس 1 سال کا ایک بچہ ہے اور 2 بکریوں سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے قربانی کی اجازت دے دی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5561۔ اسود بن قیس نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ قربانی کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے، اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5562۔ براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا، جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلے کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو قربانی کر لی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عامر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5563۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5564۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5565۔ اسماعیل نے خبر دی، انہیں شعبی نے، انہیں مسروق نے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ام المومنین، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبہ میں بھیج دے اور خود اپنے شہر میں مقیم ہو اور جس کے ذریعے بھیجے اسے اس کی وصیت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلاوہ پہنا دیا جائے، تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھول لیں؟ بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی، اور انہوں نے کہا، میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلاوے باندھتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسے کعبہ بھیجتے تھے، لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5566۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے، اور کئی مرتبہ بجائے لحوم الاضحی کے لحوم الہدا کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5567۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے، جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا، کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے ہٹاؤ، میں اسے نہیں چکھوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5568۔ سلمہ بن عقوق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5569۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5570۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5571۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، عید اور جمعہ۔ پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعے کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5572۔ حضرت ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے، اور معمر نے ظاہری سے اور ان سے ابو عبید نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5573۔ محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم کو یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب کے بھتیجے نے، انہیں ان کے چچا ابن شہاب محمد بن مسلم نے، انہیں سالم نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5574۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5575۔ سعید بن مسیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر ابن الحاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے ظاہری سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5576۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا، کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زناکاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5577۔ شہاب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مسیب سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے خبر دی، ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5578۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5579۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعمال کی شراب کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5580۔ عامر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اما بعد، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5581۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم کو کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5582۔ معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا، میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی، ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو، چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی، فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی۔ ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 5583۔ بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5584۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5585۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطاق کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5586۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا اور مزفت میں نبیذ نہ بنایا کرو، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5587۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے، اور خمر۔ شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے۔ دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل۔ ابو حبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی۔ اور حجاج بن منہال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5588۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی، کشمش، کھجور اور گیہوں، جو اور شہد سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5589۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو اسید مالک بن ربیع رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولیمے کی دعوت دی۔ ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھیں، حالانکہ وہ نئی دلہن تھیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کھجور بھگو دی تھی، انہی کا شربت آپ کو پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5591۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتنوں میں نبیذ بھگونے کی جن میں شراب بنتی تھی ممانعت کر دی تھی۔ پھر انصار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دوسرے برتن نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر پھر اجازت ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث روایت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5592۔
علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے، وہ سلیمان بن ابی مسلم احول سے، وہ مجاہد سے، وہ ابو غیاض عمرو بن اسود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے سوا اور برتنوں میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیذ بھگونے کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5593۔ مسند نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے کہ ان سے سفیان بن عینہ نے، ان سے سلیمان نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت خاص قسم کے برتن جن میں شراب بنتی تھی کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے عامش نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5594۔ عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم نخعی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا، کیا تم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ کس برتن میں نبیذ کھجور کا میٹھا شربت بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین کس برتن میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خاص گھر والوں کو کدو کی تومبی اور لاکھی برتن میں نبیذ بھگونے سے منع فرمایا تھا۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ میں نے اسود سے پوچھا، انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا، کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5595۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہم سفید گھڑوں میں پی لیا کریں؟ کہا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5596۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے، انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنے ولیمے کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس دن ان کی بیوی ام اسید سلامہ ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھیں۔ زوجہ ابو اسید نے کہا، تم جانتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربت تیار کیا تھا؟ پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کچھ کھجوریں بھگو دی تھیں اور دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5597۔ سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں ابو جویریہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بازق انگور کا شیرہ ہلکی آنچ دیا ہوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ جو چیز بھی نشہ لائے وہ حرام ہے۔ ابو جویریہ نے کہا کہ بازق تو حلال و طیب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انگور حلال طیب تھا، جب اس کی شراب بنائی گئی تو وہ حرام خبیث ہے، نہ کہ حلال و طیب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5598۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5599۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کو کچی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی نبیذ پلا رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی، اور میں نے موجودہ شراب پھینک دی۔ میں ہی انہیں پلا رہا تھا، میں سب سے کم عمر تھا۔ ہم اس نبیذ کو اس وقت شراب ہی سمجھتے تھے۔ اور عمرو بن حارث راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5600۔